نہیں تھا، بالکل واضح. پھر وہ سجدہ تھا کائے گا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو. تو تمام مفسرین، تمام محدثین، فقہاء، علماء واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ حضرت آدم کی تعظیم کا حکم تھا کہ آدم کی تعظیم کرو. علامہ ملا احمد جیون جو بہت بڑے مفسر ہیں ہندوستان کے، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے جید عالم دین ہیں، جن کی تفسیر تفسیرات احمدیہ ہے، جن کی اصول فقہ میں کتاب نور الانوار ہے جو پوری دنیا اسلام میں چلتی ہے. پوری دنیا اسلام میں، چاہے عرب ہو کہ غیر عرب، ان کی یہ دو کتابیں ہمیشہ ٹاپ لسٹ میں رہتی ہیں، اصول فقہ میں نور الانوار اور تفسیر میں تفسیرات احمدیہ. اس کے چھپے میں نسخے آپ سعودی عربیہ وغیرہ وغیرہ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. نور الانوار کے اندر وہ لکھتے ہیں سجدہ ظاہر فی السجود ونص فی التعظیم. یہ لفظ سجدہ کہ سجدہ کرو ظاہری اعتبار سے سجدے کا حکم ہے، لیکن کلام جو لایا گیا ہے وہ دراصل تعظیم آدم کے لیے لایا گیا ہے کہ آدم کی تعظیم لائے، آدم کی تعظیم بجا لاؤ، آدم کی تعظیم کرو. حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا گیا فرشتوں کو، تو تمام فرشتوں نے یہ تعظیم کی، تمام فرشتوں نے یہ تعظیم کی سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اس تعظیم سے، تکبر کیا اس تعظیم سے، اور کافروں میں سے ہو گئے. کان من الکافرین تفسیر میں ہے صار من الکافرین، یعنی وہ پہلے کافر نہیں تھا، اس تعظیم سے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، حکم الہی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو گیا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کی تعظیم کرو، ابلیس نے نہیں کی، کافر ہو گیا. تو سب سے پہلا جو کفر ہوا وہ نبی کی تعظیم سے انکار کر کے ہوا، اور یہ سب سے پہلا کفر کیا ابلیس نے. اب امتوں کا سلسلہ جاری ہوا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام آتے رہے. تعداد کوئی سامنے سے ایسی طے شدہ نہیں ہے، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام، 313 رسولان نظام تشریف لائے، جیسا کہ اب تک علماء نے بیان کیا ہے. آتے رہے، اپنی اپنی امتوں کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور ان کی امتوں میں سے جس نے اللہ پر اور ان پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور اللہ کی عبادت کی، وہ نجات پائے. اور جو اللہ اس کے رسول پر، نبی پر ایمان نہیں لائے یا نبی کی تعظیم نہیں کی، معاذ اللہ اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، یا معاذ اللہ اسے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، یا اس کی نافرمانی کرنے کی کوشش کی، اس کو جھٹلانے کی کوشش کی، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی، ان کا برا انجام ہوا. اور وہ برا انجام قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بناس تک پورا اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس نبی کی امت پر اس کو جھٹلانے کی وجہ سے، تکذیب کرنے کی وجہ سے، توہین کرنے کی وجہ سے کیا کیا عذاب ان پر نازل ہوا، پورے قرآن میں اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل واضح ہے ایک دم. تو سب سے پہلا جو انکار ہوا وہ تعظیم نبی سے تھا. اب امتیں آتی رہی سجدہ صرف اللہ کے لیے. علماء نے صاف لکھا ہے
السجدہ لا تحل لغیر اللہ، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت محمدیہ میں تعظیم کا سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ عبادت کا سجدہ تو کر ہی نہیں سکتے آپ، تعظیم کے لیے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، حرام۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل یمن سے واپس آئے، حضرت ابو سعید خدری وغیرہ دیگر صحابہ باہر گئے، یمن شام وغیرہ گئے، تو وہاں سے وہ لوگ واپس آئے اور واپس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ وہ اپنے بڑے بڑوں کو، جو ان کے پادری ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، وہ لوگ تعظیم اور ان کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم کے زیادہ حقدار تو آپ ہیں، تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، کسی کو اجازت دیتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ بالاتفاق امت محمدیہ کے عالموں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام، اگر تعظیم کی نیت سے ہو تو حرام، عبادت کی نیت سے ہو تو شرک۔ اور بریلی شریف کی سرزمین پر امام عشق و محبت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر وہ تازہ مکھن کے نام سے کتاب لکھی۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر یہ کتاب لکھی بریلی شریف سے، اور اس وقت میں لکھی کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ کچھ حضرات پیر اور صوفی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور اپنے مریدوں سے یا اپنے چاہنے والوں سے یا اپنے ماننے والوں سے اپنے سامنے ان کو جھکوا کر کے تعظیم کروا رہے ہیں اور سجدہ تعظیمی کروا رہے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے پاس سوال پہنچا کہ اگر کوئی اپنی تعظیم میں اپنے چاہنے والوں سے سجدہ کروائے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے اپنے آپ کو سجدہ کروائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سینکڑوں دلائل قائم کیے قرآن و سنت سے اور اقوال علماء سے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بالکل واضح۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وہ حرام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو حرام سمجھ لیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور وہ شاید یہی وجہ ہے کہ کھڑے ہو کر میلاد منانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ حرام ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جائز ہے کہ جس سے مقام الوہیت اور مقام ربوبیت پر کوئی حرف نہ آئے، مقام الوہیت تک، مقام ربوبیت تک نہ پہنچے وہ طریقہ۔ اور خدا کی قسم اس امت محمدیہ میں 1400 سال کے اندر
ایک بھی مسلمان نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا نہیں مانا ہے. یہ بالکل واضح ہے. ایک بھی بندہ آپ مسلمان کتنا ہی بغیر پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی آپ سے ہو، اس کے بعد دین کی دنیا کی کوئی تعلیم کوئی نالج ہو کہ نہ ہو، اس سے ڈائریکٹ جا کر پوچھو حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہے گا اللہ کے نبی اور اس کے بندے اور اس کے رسول. کیونکہ محمد رسول اللہ کا مطلب تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو یہ بالکل واضح ہے. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم پر لازم ہے اور محبت ہم پر لازم ہے. حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان سنانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کا وہ فرمان سناؤں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرمائیے، کلام ہمارا ہو زبان آپ کی ہو. کلام ہمارا زبان آپ کی. آپ فرمائیے ان کا آباؤکم، بہت غور سے سنو، اگر تمہارے باپ، آباؤکم ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا خطبہ تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا مال، وَتِجَارَةٌ اور وہ تجارت کے جس میں نقصان کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ اور تمہارے پسندیدہ مکانات. کتنی چیزیں ہوگی؟ باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، شوہر، خطبہ، مساکن، پسندیدہ مکانات، تجارت، یہ ساری چیزیں ہو گئی. ان میں سے اگر کوئی بھی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اگر تمہارے دل میں ہے تو تم انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دے گا. بالکل واضح طور پر فرما دیا. بچہ کیا انسان کی زندگی میں اس کے لیے ماں باپ اہم ہیں، اس کے لیے بہن بھائی اہم ہیں، اس کے لیے اولاد اہم ہیں، اس کے لیے اپنا خطبہ اہم ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر اہم ہے، اس کے لیے اپنے پسندیدہ مکانات اہم ہیں، اس کا اپنا بزنس، اس کی تجارت، اس کا خرید و فروخت، اس کا کاروبار، یہ اہم ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے آدمی کسی بھی منزل سے گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے. مگر صاف واضح فرما دیا گیا قرآن کریم میں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابل آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے لینا ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے. ان میں سے کسی کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب نہیں آنا چاہیے، کسی کی بھی محبت. پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فرماتا ہے محبوب آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو. کیسی قوم کو؟ اے محبوب ایسی قوم کو آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں پائیں گے محبت کرتے ہوئے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. کون سی قوم کو؟ جو اللہ پر اور رسول اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں.
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت کا معاملہ نہیں کریں گے۔ یا ایک چیز واضح کر دوں میں آپ کو، ایک ہے موالات، ایک ہے معاملات۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں، کیا ان سے کوئی تعلق نہیں لیں؟ تعلق رہے گا، بالکل رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا تعلق ان سے؟ تعلق رہے گا، لیکن ان کے مذہبی رسم و رواج میں شرکت نہیں ہوگی۔ یہ محبت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ان کے مذہبی رسم و رواج میں کسی بھی قسم کی کوئی شرکت نہیں ہوگی۔ اور قرآن فرماتا ہے محبوب جو اللہ پر، قیامت پر، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ مخالفین سے محبت کرتے ہو۔ وہ محبت جو انہیں ان کے شرکی یا کفر یا رسم و رواج کے قریب لے جائیں، نہ، بالکل نہیں۔ صاف واضح فرما دیا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مخالفین سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی اور سورہ مجادلہ کی۔ اب اس کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ میں پہنچ جائیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے پہلے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے۔ نستعین، ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن عبادت کا ذریعہ اللہ نے بتایا۔ عبادت کرنی کیسے ہے؟ یہاں تو کہہ دیا صرف اپنے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنی کیسے ہے؟ اللہ کے رسول نے 4 طریقے بتائے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر ان 4 طریقوں کو آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو انسان کی زندگی میں 2 ہی طریقے ہیں بظاہر دکھنے والے جن سے انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، اور رہا حج تو وہ بھی بدنی عبادت ہے، مگر اب مالی عبادت بھی ہے۔ مال بھی کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے اس میں، بغیر مال کے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہی کر پا رہا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بیچارہ آج تک ایسے ہی ہے۔ اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو ان عبادتوں کو 2 طرف ہم دیکھ لیں گے، ایک بدنی عبادت اور دوسری مالی عبادت۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم تیری، بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت کے طریقے بتا دیے گئے کہ کس طریقے سے عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ طریقے بتا دیے، ارشاد فرما دیے۔ اور رہا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح صرف کہہ دینے سے عبادت نہیں ہوگی، طریقہ اختیار کرنا پڑے گا عبادت کا، ایسے ہی صرف کہہ دینے سے مدد نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے بھی وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم مدد چاہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ پارہ نمبر 2 کا رکو نمبر 3 اللہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد کرو۔ تو سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہاں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں آ کر کے ارشاد فرما دیا کہ مدد مانگنی کیسے ہے، مدد کا طریقہ کیا رہے گا۔ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہیے۔ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مصلی بچھا دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے رسول نماز شروع کر دیتے. جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، اللہ کے رسول مصلی بچھا دیتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. رب نے فرمایا ہے کہ نماز کے ذریعے مدد چاہتے اور ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامتے، حتیٰ کہ عین جنگ کے موقع میں بھی صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہتے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ اس وقت بھی یہی کہتے ہوتے اے اللہ ہم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور جو صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے. اور صرف مدد ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں. اب حضور کی وہ حدیث سنیے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، غرض یہ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ ہر ایک کی محبت سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. علامہ ہدایت رسول رامپوری، جن کا مزار شاہدرگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پکے بات پہ جو مزار ہے، سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ مرید و خلیفہ ہیں شاہدرگاہی محبوب الہی. ان کے مزار شریف کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا مزار بنا ہوا ہے، 4 پلر پہ چھوٹا سا ہے. اس میں دفن ہے، مدفون ہے علامہ ہدایت رسول رامپوری. انہوں نے ایک کلام لکھا ہے اور بڑا پیارا کلام ہے. وہ لکھتے ہیں، وہ بڑا پیارا کلام ہے ان کا. وہ لکھتے ہیں، بیٹھے آپ تشریف رکھیں. تو وہ بڑا اچھا پیارا کلام ہے. چونکہ رامپور کا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رامپور کا کلام ہے تو میں رامپور ہی کی نعت پڑھوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ رامپور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور چاہت رکھنے والے اور حضور کے شہدا اور فدائی کیسے کیسے تھے. وہ لکھتے ہیں مجھے بھی لکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے. اب دیکھیں آپ بہت ہی غور سے سنیں آپ اس نعت پاک کو. یہ رامپور کی لکھی ہوئی ہے، علامہ ہدایت رسول رامپوری کی لکھی ہوئی ہے. اور یہ تقریباً 1340 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے اور 1340 سے پہلے ہی 1336 میں غالباً ان کا وصال ہوا ہے، پہلے وصال ہو گیا ہے. وہ لکھتے ہیں مجھے بھی دیکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے. نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. تلوار 2 دھاری تلوار پہ چلنے کے برابر ہے، نام پڑھنا بال پہ چلنے کے برابر ہے. اوپر مقام الوہیت، مقام ربوبیت ہے، اور نیچے آئے تو حضور کی تقدیس سے شان کا پہلو ہے. تو نہ نیچے جانا ہے کہ تقدیس نہ ہو پائے، کمی نہ ہو پائے، اور نہ اوپر جانا ہے کہ اوپر مقام الوہیت، مقام ربوبیت ہے. بالکل سیدھے چل جائے. لکھتے ہیں مجھے بھی لکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے. نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے. تجھے کون سمجھے، تجھے کون پوچھے، تو بے شک ہے سر خدا تاج والے. اور لکھتے ہیں زمانے کی کشتی کا حکم ہے خدا سے، تو ہے ناخدا باخدا تاج والے. تو ہے ناخدا باخدا تاج والے. درودوں کے قابل سلاموں کے لائی تیری شان صد اعلیٰ تاج والے. اور لکھتے ہیں بریلی شریف پہنچ جاتے ہیں لکھتے لکھتے علامہ ہدایت رسول رامپوری. یہ رامپور کے عالم ہے، ٹھیک ہے. میں اس لیے رامپور سے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو رامپور اور بریلی کا تعلق بھی پتہ چل جائے کہ کیسا تعلق تھا. چونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں اور آج کی جو جنریشن ہے تقریباً پچھلے 50 سالوں کی، اسے نہیں معلوم ہے کہ رامپور اور بریلی شریف کا کیا تعلق ہے. اس لیے وہ